بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری ہندوستان کے اہل اور قابل مسلمان بادشاہوں میں سے تھے۔ وہ ذہین، انصاف پسند، بہترین، منتظم اور عادل حکمران تھے۔ اسے حکمرانی کرنے کے لیے بہت کم وقت ملا، لیکن مختصر سے عرصے میں انہوں نے ملکی حالات اور نظام کو مثالی بنا دیا۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ روا کے ایک قدیم پٹھان قبیلے سور سے تعلق رکھتے تھے۔ 1473 میں وہ حصار کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کے باپ حسن خان سہسرام اور خواص پور کی جاگیروں کا مالک تھا۔ فرید خان نے نوجوانی میں اپنا گھر بھر چھوڑا اور جونپور چلا گیا۔ وہاں اس نے سکندر لودھی کے ایک مقرب امیر جمال خان کے ہاں ملازمت کر لی۔ باپ کے اصرار کے باوجود وہ جونپور میں رہا۔ یہ شہر ان دنوں علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ فرید خان نے وہاں 3 سال میں فارسی زبان پر عبور حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ وہ ادب، تاریخ اور مذہب میں بھی خوب دلچسپی لی۔ فرید خان ذہین اور محنتی تھے اور اس نے علم و فضل میں خوب نام کمایا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے سگے بھائی نظام کو ساتھ لیا اور آگرہ چلے آئے۔ آگرہ میں انہوں نے سلطان ابراہیم لودھی کے ایک جرنیل دولت خان کے پاس ملازمت کر لی۔ یہ دور برصغیر میں بہت ہنگامہ پرور تھا۔ مغل حکمران بابر نے پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دے دی۔ وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ حالات بدل گئے، چنانچہ فرید خان صوبہ بہار میں آ گئے اور سلطان محمد کے ہاں ملازمت کر لی۔ یہی وہ واقعہ پیش آیا جس نے فرید خان کو شیر خان بنا دیا۔ ایک دفعہ سلطان محمد بہار کا حاکم شکار کھیلنے گیا۔ شکار کے دوران اچانک ایک شیر جھاڑی سے نمودار ہوا اور اس نے سلطان محمد پر حملہ کر دیا۔ زندگی اور موت کے درمیان بہت معمولی فاصلہ رہ گیا تھا۔ اچانک فرید خان بجلی کی طرح شیر اور سلطان محمد کے درمیان کودا اور تلوار کے ایک زبردست وار سے شیر کا کام تمام کر دیا۔ سلطان محمد نے فرید خان کی بے مثل بہادری پر اسے اعلیٰ خلعت اور شیر خان کا خطاب دیا اور منصب میں ترقی دے دی۔ اب فرید خان شیر خان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سلطان محمد کے دربار میں شیر خان کی قدر و منزلت پر اس کے حاسدوں اور دشمنوں نے سازشیں شروع کی۔ نامناسب حالات دیکھ کر شیر خان کٹلہ مانگ پور جا نکلے، جہاں مغل بادشاہ بابر کا منصبدار اور علاقے کا حاکم جنید برلاس رہتا تھا۔ شیر خان جنید برلاس کے ذریعے بابر تک پہنچ گیا اور 1527 عیسوی میں اس کی ملازمت میں آ گیا۔ وہ جلد ہی بابر کے مصاحبوں میں شامل ہو گیا۔ چندیری کی لڑائی میں شیر خان نے بابر کے ساتھ حصہ لیا اور اسے اپنی بہادری سے متاثر کیا۔ حالات ایک بار پھر شیر خان کے خلاف ہو گئے۔ اس کا ایک دشمن محمد خان بابر کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے شیر خان کے خلاف بابر کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ خود بابر بھی مردم شناس تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ شیر خان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت اور عزم موجود ہے، چنانچہ وہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیر نظام الدین خلیفہ سے کہا، شیر خان پر کڑی نظر رکھو، یہ بہت چالاک آدمی ہے۔ شیر خان کو بھنک پڑی۔ وہ فرار ہو کر واپس بہار میں سلطان محمد کے پاس پہنچ گیا۔ سلطان محمد نے بہار کا انتظام شیر خان کے سپرد کر دیا۔ 1528 میں سلطان محمد کا انتقال ہو گیا۔ شیر خان کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ بہار کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ مغل حکمران بہار پر قبضہ کرنے کے لیے کارروائیاں کر رہے تھے کہ 1530 میں بابر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہو گیا۔ شیر خان نے ہمایوں کو اپنی وفاداری کا پیغام بھجوا کر اپنے خلاف مغلوں کی کارروائیاں رکوا لیں۔ مغل بادشاہ گجرات کی مہم میں مصروف ہوا تو شیر خان نے موقع مناسب دیکھ کر 1535 میں بنگال پر حملہ کر دیا اور بنگالی فوج کو رونتا ہوا بنگال کے صدر مقام گور تک پہنچ گیا۔
گجرات فتح کرنے کے بعد ہمایوں آگرہ پہنچا تو اسے شیر خان کی فتوحات کی خبر ملی۔ وہ اسے اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا تھا، چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے بنگال میں پہنچ گیا۔ معمولی جھڑپوں کے بعد ہمایوں گور شہر جا پہنچا۔ شیر خان سارا خزانہ لے کر جھارکھنڈ کے علاقے میں چلا گیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یہ موقع جلد ہی مل گیا۔ ہمایوں کے بھائی مرزا ہنڈال نے آگرہ میں بغاوت کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ بھائی کی بغاوت کچلنے کے لیے ہمایوں بنگال کے صدر مقام گور سے نکلا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ بنگال کی برسات تباہ کن اور طوفانی ہوتی ہے۔ ہمایوں موسم کی تبدیلی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ فوج میں بددلی پھیل گئی۔ بہت سے سپاہی وبائی امراض سے مر گئے۔ شیر خان کو جب مغل فوج کی ابتری کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج لے کر آگے بڑھا اور ایک رات شیر خان نے اچانک مغل فوج پر حملہ کر دیا۔ مغل فوج کا پڑاؤ دریائے چوسا کے کنارے پر تھا۔ وہ پل باندھ کر پار اترنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شیر خان نے وہ پل توڑ دیا۔ پل ٹوٹ چکا تھا۔ دریا پار کرنے کے سب راستوں کی شیر خان نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ایک ہی صورت تھی کہ گھوڑے دریا میں ڈال دیے جائیں۔ ہمایوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کی فوج نے بھی تقلید کی۔ دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا اور پھر دریا پار کرنے کے لیے ہر کوئی دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا۔ اسی بھگدڑ میں ہمایوں اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے دریا میں جا گرا۔ وہ ڈوبنے والا تھا کہ ایک سقے نظام نے اس کی جان بچائی۔ اسی نظام سقا کو بعد میں ہمایوں نے انعام کے طور پر افغانستان میں ایک روز کی حکومت بخش دی۔ اور ایک دن نظام نے چمڑے کے سکے چلا دیے۔ ہمایوں برے حال میں آگرہ پہنچا۔ شیر خان کے قبضہ میں اب بہار جونپور بنگال تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب جائز طور پر بادشاہ کہلانے کا حقدار ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور دسمبر 1539 میں شیر شاہ سوری کا لقب اختیار کر کے اپنی بادشاہ کا اعلان کر دیا۔ تاج پوشی کی رسم ادا کی گئی۔ اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور اس کے نام کا سکہ رائج کر دیا گیا۔ یوں اس نے خاندان سوری کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ شیر شاہ سوری بادشاہ تو بن چکا تھا لیکن پورے ہندوستان کا نہیں۔ اس کے نزدیک بادشاہی اس وقت تک نامکمل تھی جب تک مغلوں کو ہندوستان سے نہ نکال دے۔ ادھر ہمایوں بھی شیر خان کے خطرے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہمایوں کی تیاریاں کی خبر شیر شاہ سوری کو بھی مل رہی تھی۔ شیر شاہ نے ایک زبردست فوج تیار کی اور گنگا کنارے لا کر خیمہ نصب کر دیے۔ یہ 1540 کا سن تھا۔ ہمایوں 1,00,000 گھوڑ سواروں کا لشکر لے کر آگرہ سے نکلا۔ شیر شاہ سوری تب تک دریائے گنگا کے کنارے چلتا ہوا قنوج کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب ایک کنارے پر شیر شاہ کی فوج تھی اور دوسرے کنارے پر ہمایوں کی۔ دونوں دریا پار کرنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ دونوں کو خوف تھا کہ شکست کی صورت میں بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ شیر شاہ کے پاس 50,000 فوج تھی۔ ہمایوں کے ساتھ 1,00,000 سوار تھے۔ تعداد کے لحاظ سے ہمایوں کا پلہ بھاری تھا لیکن قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے کچھ سردار دغا دے کر اپنی فوج کی سمت واپس چلے گئے۔ کامران مرزا نے ناراض ہو کر لاہور کا رخ کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی بھاگ گئے۔ ادھر ہمایوں کی فوجی طاقت میں کمی آئی، ادھر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ ہمایوں کی فوج نشیبی علاقے میں اتری تھی۔ ہمایوں نے اس جگہ سے پلٹنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے اپنے گھوڑے کی بھاگ ایک اونچے ٹیلے کی طرف موڑی تو اس کی فوج سمجھی کہ ہمایوں میدان سے بھاگ رہا ہے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ شیر شاہ نے مغلوں کی اس بھوگلاہٹ کو بھانپ لیا اور ہمایوں کے لشکر پر 2 اطراف سے حملہ کر دیا۔ بھگدڑ مچ گئی۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ ہمایوں بھی بھگلا گیا اور بھاگ نکلا۔ شیر شاہ نے ہمایوں کا تعاقب کیا لیکن وہ کسی طرح آگرہ پہنچ گیا اور اپنا خزانہ لے کر لاہور کو نکل گیا جہاں سے وہ سندھ اور پھر ایران جا پہنچا۔
ہندوستان میں عملاً مغل اقتدار کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری اب مکمل حکمران تھا۔ شیر شاہ نے صرف 5 برس حکومت کی۔ قلیل 5 برسوں میں اس نے رعایا کی فلاح کے لیے ایسے کام کیے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ذرائع آمد و رفت کو بہتر، مؤثر اور محفوظ بنانا تھا۔ اس کے دور میں مسافر سفر کے دوران اپنے تحفظ کی فکر سے بے نیاز ہوتے تھے، کیونکہ جان و مال کی ذمہ داری مقامی زمیندار اور پولیس کے عملہ کی ہوتی تھی۔ جواب طلبی کے خوف سے وہ خود حالات کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ چوری، ڈاکے اور قتل کی صورت میں دیہات کے نمبردار کو سراغ لگانے کے لیے کچھ مہلت دی جاتی۔ اگر وہ معینہ مدت میں ایسا کرنے میں ناکام رہتا تو پھر اسے خود سزا بھگتنا پڑتی تھی۔ شیر شاہ نے کالنجر کے قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ 22 مئی 1545 کو بارود کے ذخیرہ میں آگ لگ جانے سے وہ جھلس گیا۔ شام تک قلعہ تو فتح ہو گیا، لیکن شیر شاہ جان بر نہ ہو سکے۔ آخری سانس لیتے ہوئے اس نے فتح کی خبر سنی اور خالق حقیقی سے جا ملے۔